حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت پاک کا ذکر کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں یہ بات پیش کر دوں کہ آپ چوتھے امام ہیں، حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر ہیں۔ آپ کا نام علی ابن حسین علیہ السلام ہے، آپ کی کنیت ابو محمد ہے، اور جناب آپ کا لقب سجاد ہے، سید الساجدین ہے، زین العابدین ہے۔ آپ مدینہ منورہ میں اس پاک دھرتی پر کہ جس پاک دھرتی پر انبیاء کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جسد انور پڑا ہے، اس پاک دھرتی پر 25 جمادی الاولیٰ میں 38 ہجری کو اپنے پاک بابا حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں آئے، اس کائنات پر شمع ہدایت بن کے، نور ہدایت بن کے، خدا کی لاکھوں اور ہزاروں اور ان گنت رحمتوں کو لے کر کے سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام تشریف لے کے آئے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی والدہ محترمہ کا نام شہربانو ہے۔ جب فارس کو فتح کیا گیا تو وہاں سے فارس کے بادشاہ کی 3 بیٹیاں انہیں بھی قیدی بنا کر کے لایا گیا، اور ان میں سے ایک کو حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے نبی پاک جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پہ چلتے ہوئے اس شاہی خاندان کی لڑکیوں کو ان کی جاہ و جلال کے مطابق عزت بخشنے کے لیے خود خریدا، اور حضرت جناب امام حسین علیہ السلام کے نام جو آپ کے حصے میں لونڈی آئی، کنیز آئی، جو کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے انہیں آزاد کر کے ان کے ساتھ نکاح فرمایا اور اپنے نانا کی سنت پر عمل کیا، انہی کے بطن پاک سے حضرت جناب امام زین العابدین علیہ السلام پیدا ہوئے۔ اب اگلی بات بڑی قابل غور ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی نبی محترم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیشین گوئی فرمائی۔ البدایہ و نہایہ جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 106 پر میں آپ کے سامنے ایک روایت پڑھ دیتا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے علی ابن حسین امام زین العابدین علیہ السلام آئے، فقالا کنتو، حضرت جابر ابن عبداللہ فرماتے ہیں میں نے وقت کے امام زین العابدین علیہ السلام کو فرمایا کنتو عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدخل علیہ الحسین ابن علی۔ حضرت زین العابدین علیہ السلام کو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ میں اللہ کے پیغمبر کی خدمت میں تھا، اور وہاں پہ حضرت امام حسین علیہ السلام سید الشہداء علیہ السلام آئے، فضمہ اور وقبلہ، اور پھر آپ کے ماتھے کو چوما، اپنے زم یعنی اپنے ساتھ زم کیا، اپنے سینے کے ساتھ لگایا اور آپ کو چوما، آپ کو بوسہ دیا، فاقعدہ الی جنبہ، تو اپنی ایک طرف حضرت امام حسین علیہ السلام کو بٹھا دیا، ثم قال، پھر آپ نے فرمایا یہ میرا بیٹا، اس میرے بیٹے کے پاس ایک بیٹا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں امام حسین علیہ السلام کے متعلق کہ حسین کو اللہ ایک بیٹا دے گا، یقال لہ علی، اور اسے علی کہا جائے گا، اس کا نام علی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پاک پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اور پھر اس کا مقام یہ ہے اذا کان یوم القیامہ، جب قیامت کا دن ہوگا، نادا منادن، ایک منادی دینے والا منادی دے گا اللہ کے عرش کے نیچے کہ سارے سجدہ کرنے والے کھڑے ہو جاؤ۔ اللہ اکبر۔ سب سجدہ کرنے والے عبادتیں کرنے والے کھڑے ہو جاؤ، تو وہاں پہ سید الساجدین علیہ السلام کھڑے ہو جائیں گے، یعنی جہاں سجدہ کرنے والوں کو بلایا جائے گا، ان تمام سجدہ کرنے والوں کے سردار حضرت امام زین العابدین علیہ السلام جو ہیں وہ کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے متعلق اہل سنت علماء کے موقف کیا ہیں اور انہوں نے کیا فرمایا۔ سب سے پہلے وقال الزہری ما رأیت افقہ منہ، میں نے زین العابدین سے بڑا کوئی عقل مند، باشعور، فقیہ، فہم رکھنے والا امام زین العابدین علیہ السلام سے بڑا دیکھا ہی نہیں ان کے دور پہ۔ اللہ اکبر۔ وقت مکانہ قلیل الحدیث، بہت بڑی یعنی حقیقت سے انکشاف ہے، پردہ ہٹایا انہوں نے کہا وکانہ قلیل الحدیث، اور یہ حدیث کے معاملے میں بہت ہی کم احادیث ان سے روایت کی گئی ہیں، کم احادیث روایت کی گئی ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں انشاءاللہ، آگے چلتے ہیں کہ قلیل الحدیث کیوں ہے، کیا انہیں نعوذ باللہ تعالی جو علم نبوی کے وارث انہیں حدیثیں آتی نہیں تھی؟ کیوں قلیل الحدیث ہیں؟ وَكَانَ مِنْ أَفْضَلِ أَهْلِ بَيْتِهِ وَأَحْسَنُهُمْ طَاعَتِهِ، یہ اپنے اہل بیت علیہ السلام سے سب سے زیادہ یعنی کہ کیا تھے؟ افضل تھے اس وقت اہل بیت علیہ السلام۔ دیکھیں اہل بیت علیہ السلام سے اپنے دور میں سب سے زیادہ افضل تھے۔ اللہ اکبر۔ امام نسائی رحمہ اللہ نے پتہ کیا فرمایا، یہ کتاب اقمال فی اسماء الرجال، ٹھیک ہے، اس کے آپ اسکین بھی دیکھ لیں گے۔ حضرت امام نسائی وہاں پہ فرماتے ہیں کہ جو امام زین العابدین کی سندیں
یعنی ابن شہاب زہری کی وہ روایات جن میں امام زین العابدین علیہ السلام کی روایات ہیں، وہ اللہ کی زمین پر اس دور کی سب سے صحیح ترین اسناد ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کی اسناد وہ صحیح ترین اسناد ہے، سب سے اچھی ترین اسناد ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی، اس وقت کے نواسب خوارج جو کہ کربلا کی ایک بہت بڑی حقیقت کو مسخ کرنا چاہتے ہیں، ان لوگوں کے لیے یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ اہل سنت علماء کا یہ بہت بڑا قول جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ جو روایت امام زین العابدین کی ہے وہ سب سے اصح ترین ہے، وہ سب سے اچھی ترین ہے، تو خدا کی قسم واقعہ کربلا کا آئینی شاہد تو خود امام زین العابدین علیہ السلام ہے۔ طبقات ابن سعد میں روایت موجود ہے، اور یہاں پہ کیا ہے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے سے بات کی گئی ہے، وَكَانَ كَثِيرُ الْحَدِيثِ كَانَ عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنَ اللہ اکبر کان علی بن حسین کان علی بن ثقۃ مأمون کثیر الحدیث عالیا رفیعا ورعا۔ اللہ اکبر، کیا مطلب ہے اس کا؟ ثقۃ، ٹھیک ہے، ثقہ تھے، عظیم ترین شخصیت ہیں، سچے ہیں، کثیر الحدیث، کثرت کے ساتھ انہیں حدیث مصطفیٰ کا علم تھا۔ آپ پیچھے دیکھیں، قلیل الحدیث اور یہاں پہ کثیر الحدیث، کیا مطلب ہے؟ کثرت کے ساتھ علم نبوی جس کے پاس تھا، اس سے کثرت کے ساتھ علم نبی کو روایت نہیں کیا گیا۔ اور یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ یہ وقت کی حکومت کی پابندیوں کی وجہ سے، آئمہ سے دین، آئمہ اطہار سے دین نہیں لیا گیا۔ اور اس کے بعد ایک اگلی روایت میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جناب تذکرۃ الحفاظ میں یہ روایت موجود ہے، اور یہاں پہ بھی کیا لکھا ہے، کان افقہ، حضرت زین العابدین علیہ السلام سب سے فقیہ تھے اپنے وقت کے۔ آگے چلیں، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام واقعہ کربلا میں آپ کی شرکت، سخت بیمار تھے، بیماری کی حالت میں واقعہ میدان کربلا میں اپنے بابا کے ساتھ تھے، یہ محدثین و مورخین نے لکھا۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے باپ کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنے چچا زاد بھائیوں کو ذبح ہوتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنی پاک پھوپھی سیدہ زینب کو روتے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کی خواتین کو جکڑے ہوئے دیکھا، اپنی آنکھوں سے اپنے گھر کی خواتین کو ایک خیمے سے دوسرے خیمے کی طرف دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنے خیموں کو آگ لگتے ہوئے دیکھا۔ امام زین العابدین نے جناب حسین کے لاش پاک پر جناب گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے دیکھا، اپنے سارے خاندان کو بے غور و کفن کربلا کی تڑپتی ہوئی جناب تپتی ہوئی ریت پر گرتے جناب لیٹے ہوئے دیکھا، بے غور و کفن پڑے ہوئے دیکھا۔ لیکن حضرت امام زین العابدین علیہ السلام صبر کی وہ عظیم مثال قائم کی کہ زبان سے شکوہ نہیں کیا، وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، اہل بیت نے سیرت محمدی پر چلتے ہوئے اپنا معاملہ خدا کے سپرد کر دیا، اور سب کو، کسی کو دنیا میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا۔ ان ساری چیزوں کے واضح ہو جانے کے بعد اب بھی کوئی شک ہے، اللہ کی زمین پر ائمہ اطہار سے بڑھ کر ہر دور میں، ہر وقت کا امام اپنے دور میں سب سے بڑھ کر علم میں، فقہ میں، ہدایت میں، نور خدا میں، خدا کی تعلیمات میں، عبادت میں، سجدے میں، سخاوت میں، اللہ اکبر، کسی وقت کا کوئی بھی امام اپنی امت کے لوگوں سے افضل ترین تھا۔